اس مبارک نورانی و روحانی مجلس کے اختتام کے لیے صدر عالی مرتبت حضرت امیر شریعت کرناٹک دامن برکاتہم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے سکارت خطاب سے ہمیں نوازیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ رابطہ ادب اسلامی شاخ کرناٹک کی جانب سے منعقدہ اس علمی و ادبی سیمینار میں جو حضرت شیخ سعدی کے فکر و فن پر منعقد ہوا تھا، ہمیں خوشی ہے کہ اللہ نے اسے خیر خوبی کے ساتھ تکمیل تک پہنچایا۔ تشریف لائے ہوئے معزز اور محترم مقالہ نگار حضرات، اپنے قلم سے انہوں نے شیخ سعدی کے بارے میں ہمارے سامنے جو معلومات بہم پہنچائیں، یہ ہم سب کے لیے خوشی کا اور مسرت کا باعث ہے۔ متعدد حضرات نے، جن میں مولانا اشرف علی رشادی ہیں، جناب محترم فیاض قریشی صاحب ہیں، پروفیسر عبدالحمید صاحب جو گلبرگہ سے تشریف لائے، اسی طرح ہمارے شہر کے ڈاکٹر محمد سمت اللہ صاحب، حضرت مولانا ڈاکٹر راہی فدائی صاحب، مولانا باقر ارشد صاحب، نوجوان صاحب قلم جناب سلیمان خان صاحب، اور جناب عزیز احمد صاحب جو گلبرگہ سے تشریف لائے، منیر احمد صاحب مشہور اہل قلم ٹمکور سے تشریف لائے۔ ان سب حضرات نے مختلف عنوانات پر شیخ سعدی کی حیات طیبہ کے سلسلے میں اور ان کے فکر و فن کے سلسلے میں روشنی ڈالی۔ میں ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں کہ ہماری حقیر دعوت کو انہوں نے شرف قبول بخشا اور یہاں تشریف لا کر اس سیمینار کی قدر و قیمت میں اضافہ فرمایا۔ آئے ہوئے معزز مہمانان، سامعین کرام، ان حضرات کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے مجلس میں رونق آئی اور یہ سیمینار کامیاب ہوا۔ بزرگان محترم، شیخ سعدی کے بارے میں رحمہ اللہ مدارس میں پڑھنے پڑھانے والے طلبہ اور اساتذہ بہت زیادہ ان سے تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں اور ابتدا سے ان کی تعلیمات سے مستفید ہونے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور جہاں کہیں موقع ہوتا ہے ان کی تعلیمات کا ذکر اپنی گفتگو میں، اپنے بیان خطاب میں اور اپنی تحریر میں وہ پیش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ مقالہ نگار حضرات نے بتایا کہ شیخ سعدی کی شخصیت مدارس میں مقید نہیں اور حدود مدارس میں محدود نہیں، پوری دنیا میں مختلف زبانوں میں ان کے خیالات کے ترجمے شائع ہو چکے ہیں، اور انگریزی میں بھی انگریزی کے ماہرین نے بھی شیخ سعدی کے کلام کو لیا اور ان کا ترجمہ کیا اور ان سے استفادہ کیا۔ یہ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ کا کلام ہے، ان کی مرجعیت ہے، ان کی محبوبیت اور مقبولیت ہے، اور اللہ کے ہاں ان کے کلام کو جو شرف قبول حاصل ہوا ہے، یہ سب اس کے مظاہر ہیں۔ بزرگان محترم، اس ناچیز کو بھی خیال تھا کہ کچھ کہے شیخ سعدی کے بارے میں یا لکھے، لیکن جیسا کہ ہمیشہ ہوتا چلا آیا ہے، موقع نہیں ہے اس کا کہ میں کچھ کہوں، لیکن اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے شیخ سعدی کے وہ الفاظ جو انہوں نے
گلستان کی ابتدا میں خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اور اس کا احسان مانتے ہوئے لکھے ہیں عجیب و غریب انداز میں، ان کو میں پڑھ دینا چاہتا ہوں۔ منت مت، اور اس سیمینار کے لیے بھی خداوند کریم کا شکر سعدی کے الفاظ میں ادا کر دینا چاہتا ہوں۔ منت مر خدای را عز و جل کہ طاعتش موجب قربت است و شکر اندرش مزید نعمت۔ ہر نفسے کہ فرا می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات۔ بس در ہر نفس دو نعمت موجود است و بر ہر نعمت شکر واجب۔ سعدی فرماتے ہیں کہ خداوند کریم کی عبادت، اس کی قربت اور نزدیکی کا موجب ہے کہ ہم اس کا احسان مانیں اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، کہ جتنا ہم شکر کریں گے اتنی ہی نعمت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ قرآن مجید میں موجود ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم ہمارا شکر کرو گے تو ہم اپنی نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ خداوند کریم کے ارشاد کی بخاری یہ سعدی نے تعبیر فرمائی ہے، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ ہر سانس جو اندر جاتی ہے وہ زندگی کو مدد دیتی ہے اور زندگی کو بڑھاتی ہے، اور جو سانس باہر آتی ہے وہ ہماری ذات کی فرحت کا سامان ہے۔ جب ایسا ہے تو ہر سانس میں دو نعمتیں موجود ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور ہر نعمت پر ایک شکر ادا کرنا ہمارے لیے لازم ہے۔ تو یہ کہ ایک سانس کے جانے اور آنے میں دو دو نعمتیں ہیں اور ہر نعمت پر ایک شکر ادا کرنا ہے، تو ہم اس کا شکر کیسے ادا کر پائیں گے؟ زندگی بھر اگر شکر ہی کرتے رہیں گے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے میں ہم پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ تو بزرگان محترم، ہم سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اسلامی دنیا کی ایک عظیم شخصیت کے بارے میں معلوم کرنے، ان کا ذکر کرنے اور ان کے کمالات سے استفادہ کرنے اور ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کے سلسلے میں یہ جو سیمینار منعقد ہوا یہ اللہ کی توفیق سے ہوا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ مولانا محترم جناب مکرم حضرت مولانا رفاعی صاحب دامت برکاتہم، جو اس رابطہ ادب اسلامی کے جنرل سیکریٹری ہیں، ان کی تگ و دو، ان کی محنتیں اور کوششیں مسلسل اس سلسلے میں رہی ہیں۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی کوششوں کے نتیجے میں اتنے اصحاب علم و فضل اور ارباب دانش و بینش اور اصحاب قلم یہاں جمع ہوئے، اور ان کی قیمتی تخلیقات سے ہم کو آپ کو استفادے کا موقع ملا۔ آپ سب حضرات کا بھی میں ممنون ہوں کہ آپ نے تشریف لا کر اس سیمینار کو کامیابی کی منزل تک پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت پاتے ہوئے آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نماز بالکل تیار ہے، ہم لوگ نماز پڑھ لیں، پھر مہمانوں سے مولانا رفاعی صاحب خواہش کریں گے کہ سب یہاں تشریف لائیں اور ماحضر تناول فرمائیں، نماز پڑھ کر کوئی واپس نہ ہو۔ وآخر دعوانا سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا واسعا وشفاء من کل داء
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعلي كلمة الإسلام. اللهم احفظنا من كل البلايا والمصائب والأعداء والأمراض. اے اللہ ملک میں امن و امان کو قائم فرما، بھائی چارے کو قائم فرما. بار بار وقفے وقفے سے باہمی اختلافات اور فساد اور تصادم کی صورتیں پیدا ہوتی رہتی ہیں. پروردگار اس ملک کی حفاظت فرما. ابھی پرسوں متھرا میں پھر جھگڑا ہو گیا، فساد ہو گیا اور کتنا بڑا نقصان ہوا. اے اللہ ہم سب کو امن و امان کی توفیق عطا فرما، مظلوموں کی داد رسی فرما، اسلام کی مسلمانوں کی حفاظت فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا